ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. بزرگوں اور دوستوں، اپنے دینی بھائیوں، یہ مجلس جس میں آپ تشریف فرما ہے، اس میں تربیت کے عنوان یہ جلسہ نہیں ہے، بلکہ تربیت کے عنوان سے کچھ باتیں کی جاتی ہیں، پیش کی جاتی ہے تاکہ ہمیں احساس ہو اور ہماری زندگیوں میں جو کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، وہ دور ہو. انسانی جسم میں پیٹ جو ہے وہ مرکزی نظام ہے. اگر کسی کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے تو اس کا پورا جسم جو ہے معذور ہو جاتا ہے، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا. اسی طریقے سے آدمی کا دل ہے، اس کو قلب کہتے ہیں. اگر اس میں خرابی آ جائے تو انسان شہوات میں، لذات میں، گناہ میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ وہ جب تک دنیا کے اندر موجود ہے اللہ کے احکام کا پابند ہے. نفس کی غلامی کے لیے، طبیعت کی غلامی کے لیے اللہ نے ہمیں عذاب کو نہیں پیدا کیا، بلکہ شریعت کی غلامی کے لیے، اپنی غلامی کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا. اللہ نے اس لیے ہمیں پیدا کیا کہ ہم دنیا میں اس کے سچے بندے بن کر رہیں اور اللہ کی عبادت کرتے رہیں، اللہ کی بندگی کرتے رہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے رہیں یہاں تک کہ موت آئے. معبود ربک حتی یاتیک الیقین، یہاں تک خدا کی عبادت کرتے رہیں، بندگی کرتے رہیں کہ موت آ جائے. موت اس حال میں آئے کہ ہماری زبان پر کلمہ ہو، ہمارے دل میں اللہ ہو، ہماری نظروں میں اللہ ہو، ہمارے خیالات میں آخرت کی فکر جمی ہوئی ہے. ایک کامیاب انسان اسی کو کہا جاتا ہے جو دنیا کو ضرورت کے طور پر استعمال کرتا ہے اور جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے وہاں کے لیے فراغت کے ساتھ وہاں جانے کی تیاری کرتا ہے. ابھی لوگ حج میں جا رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ دال چاول گھی تیل ڈبوں میں باندھ کر کے پیک کر کے لے جا رہے ہیں. تو بھائی 40 دن 45 دن رہنا ہے، وہاں کھانا پکا کے کھانا ہے، تو اسے لے کے چلنا جائے گا نہیں جائے گا یہ دوسری بات ہے، لیکن تیاری کر رہا ہے انسان. تو وہاں ہم رہیں گے مکہ مکرمہ میں 35 دن تک، کہاں ناشتہ کریں گے، کہاں کھانا کھائیں گے، خریدیں گے تو بک جائیں گے. حج کے لیے جا رہے ہیں، حج کے ایام بچنے کے بعد ہمیں 35 دن وہاں رہنا ہے. یہاں سے سارا سالوں سامان کر کے لے کے جا رہے ہیں اور ہوائی اڈے پر سکھلایا جا رہا ہے اس کو پیک کرو پلاسٹک میں، اس میں رسی بند باندھو، اس میں بھلا کام کرو، تب جائے گا ورنہ نہیں جائے گا. واپس کر رہے ہیں. بالکل اسی طریقے سے سوچے میرے پیارے دوستوں بزرگوں، کل خدا نہ خواستہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچے اور ہمارے عمل واپس کر دیے گئے تو ہم سے اگر گھاٹے میں کوئی نہیں. آخرت کی گھاٹی کو پار کرنے کے لیے ہمیں پل خراب جو ہے اسی دنیا میں بنانا. تو ضروری ہے کہ ہمیں معلومات ہو کہ اللہ تعالیٰ کن کن چیزوں سے راضی ہوتے ہیں، کن کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. ہمیں پتہ لگے کہ دنیا کے پھلے پہ جو ہم دھوکے میں مبتلا ہیں وہ دھوکے کا پردہ چاک ہو. ہمیں پتہ لگے کہ اللہ کا مقبول بندہ بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے.
اللہ کا محبوب بندہ بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے، وہ کون سے اعمال ہیں، کون سے اخلاق ہیں، کون سے کردار ہیں، کون سی بندگی ہے، کون سی زندگی ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے سچائی سے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے امن سے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اللہ کے احکام پر عمل کرنے سے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہدایات پر عمل کرنے سے۔ انسان اپنی طبیعت کے اعتبار سے آزاد پیدا کیا گیا، وہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم کسی قسم کی پابندی ہو، وہ اپنے آپ کو چاہتا ہے انسان کی طریقے سے آزاد رہے، لیکن شریعت نے ہمیں پابند کیا ہے اس بات کا کہ نہیں، تم دنیا میں جانور نہیں بلکہ انسان بنا کر بھیجے گئے ہو، اللہ کے احکام کو پابند بنا کر بھیجے گئے ہو۔ رشد و ہدایت اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ہے، منمانی زندگی میں نہیں ہے۔ خدا کی بندگی کے اندر اللہ نے، اپنی بندگی کے اندر اللہ نے امن بھی رکھا ہے، چین بھی رکھا ہے، سکون بھی رکھا ہے، اطمینان بھی رکھا ہے۔ وہ شخص جو اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق، وہ اللہ کا مقبول و مقرب بندہ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے دیہاتی و شہری ہونا کوئی معنی نہیں ہے۔ اس کے لیے جنگل میں رہنے والا آدمی اور شہر میں رہنے والا آدمی برابر ہے۔ تو جو سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی دیکھی جاتی ہے وہ ہے اس کی نیت۔ سب سے پہلی جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ ہے اس کی نیت، کہ بندہ یہ عمل کس نیت سے کر رہا ہے۔ ہم تقریر کر رہے ہیں، اللہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے کہ ہم کس نیت سے اس کو بیان کر رہے ہیں، آپ نہیں جانتے۔ اگر ہم سچی نیت سے بیان کر رہے ہیں، ہم سے خدا کو فائدہ پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں، خود اپنی ہدایت کے لیے کر رہے ہیں، تو ہماری یہ مجلس اللہ ہی قبول ہے۔ تو جو چیز سب سے پہلے درست کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے اپنی نیت۔ نیت کے اندر جتنی پاکیزگی ہوگی، نیت میں جتنا اخلاص ہوگا، نیت میں جتنی للہیت ہوگی، اتنے ہی ہمارے اعمال اللہ ہی قبول ہوں گے۔ اعمال سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی یہاں نیت انسان کی محبوب ہے، کہ کوئی عمل انسان کی نیت سے کر رہا ہے۔ اچھی نیت سے کر رہا ہے تو اس کا عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو۔ اچھی نیت سے نہیں کر رہا ہے تو اس کا عمل اللہ کے یہاں اس کے منہ مار دیا جاتا ہے۔ ہم عمل اس چیز کے ساتھ زندگی گزارنا کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی سربراہی ہے، اللہ کے دین کی سربلندی ہے، اللہ کے اعمال کو زندہ کرنا ہے، اللہ کے احکام کو زندہ کرنا ہے، اللہ کی چاہتوں کو دل میں پیدا کرنا ہے، اللہ کی رضا کو اپنے دل میں پیدا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ ہمارے لیے معیار ہیں۔ رسول خدا نے جو بات جس طرح فرمائی ہے اسی طرح عمل کرنے سے انسان ہدایت میں رہے۔ جو چیز انسان کا انسان بناتی ہے وہ ہے اس کے ساتھی اور دوست۔ جو چیز انسان کو بگاڑتی ہے وہ اس کا ماحول ہے، اس کے ساتھی اور دوست۔ حدیث میں فرمایا گیا المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالف۔ آدمی اپنے دوست، اپنے چاہنے والے، اپنے پیاروں کے طریق پر رہتا ہے
فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلُ، تو دیکھ لو تمہاری دوستیاں کس سے ہیں، تمہاری چاہتیں کس سے ہیں، تمہاری محبتیں کس سے ہیں، تمہارے ارد گرد کا ماحول کیسا ہے، تم کس لوگوں ایسے لوگوں کے پیچھے بیٹھتے ہیں۔ اگر ہم خدا کے نیک صالح بندوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، صالحین کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، مسجد کے اعمال سے جڑے ہوئے ہیں، قرآن و سنت سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، تو ہمارا دین بھی درست ہے اور ہماری دنیا بھی درست ہے۔ اللہ نے دنیا میں انسان کو اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ اللہ دنیا میں انسانوں کو ظلم کرے، تعدی کرے، ان کو جہنم میں ڈالے۔ اللہ نے دنیا میں انسان کو نہیں پیدا کیا۔ من نہ کرنا خلق تاسودے گناہ، بلکہ بات تابر بندگا جھوٹے گناہ۔ میں نے مخلوق کو اس لیے خلق نہیں کیا ہے اس سے میں کوئی نفع حاصل کروں یا اس پر ظلم کروں یا تعدی کروں، بلکہ اس لیے میں نے پیدا کیا ہے تاکہ اس پر میں مہربانی ہو۔ میں چھوڑو من نہ کر دو خلق تاسودے گناہ، بلکہ پر بندگا جھوٹے گناہ۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے مخلوق کو اس لیے نہیں پیدا کیا اس سے مجھے کوئی نفع حاصل کرنا ہے یا اس پر ظلم و تعدی کرنا ہے، بلکہ اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ میں اپنی سخاوت اس پر لٹاؤں، تاکہ اپنی مہربانی اس پر کروں، تاکہ میں اپنے عطایات سے اس پر خلاص کروں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری زندگی میں وہ اعمال زندہ ہو جو اللہ کے احکام، اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے خود ہماری زندگی میں دین زندہ ہو۔ ہمارے گھروں کے اندر دین زندہ ہو، ہم اپنے اولاد کے درمیان میں عدل اور انصاف قائم کر سکے، جس کا جو حق ہے اس کا حق اس کو دے سکے۔ جو جتنے بڑے مرتبے کا ہے اس سے اتنا ہی بڑا سوال ہوگا۔ ایک جاہل سے سوال ہوگا تم نے علم حاصل کیوں نہیں کیا تھا، ایک عالم سے سوال ہوگا تم نے علم کہاں سے حاصل کیا، ایک مالدار سے سوال ہوگا تم نے مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، ایک عالم سے سوال ہوگا تم نے علم کہاں سے حاصل کیا، اس پر کتنا عمل کیا۔ ایک کافر سے سوال ہوگا ایمان کیوں نہیں لائے تھے، لیکن ایک مسلمان سے سوال ہوگا کہ ایمان کے تقاضوں پہ عمل کیوں نہیں کیا۔ سن رہی ہے تو ہماری تو آواز سن رہی ہے نا، پہلے سے انتظام کرنا چاہیے پھر ایڈوکیسی آ جائے سمجھ۔ انسانی زندگی کو جو چیز بناتی ہے وہ اس کی نیت ہے، پھر اس کے اعمال ہے۔ اگر آدمی کی نیت صحیح ہو اور عمل میں کمزوری ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، لیکن نیت بھی درست نہ ہو، عمل چاہے کتنا ہی اونچا ہو، وہ اللہ کے نزدیک انسان کی منہ میں مار دیا۔ مولانا رومی نے، شیخ سعدی نے ایک واقعہ لکھا،
کہ موسیٰ علیہ السلام چلے جا رہے تھے اللہ تعالیٰ کے کلام کے لیے کوہ طور کی طرف جنگل سے گزر گئے تو دیکھا ایک شخص ایک پتھر پر بیٹھا ہوا اور کیا کہہ رہا ہے تو خدائی لا شمن من چاکر اے اللہ آپ نے کہا اگر ہم کو آپ مل جائے تو ہم آپ کا سر دبائیں پیر دبائیں آپ کا کپڑا دھو دیں خدائی کرتے کرتے آپ کا ہاتھ پیر تھک گیا ہوگا تو ہم آپ کا ہاتھ پیر دبا دیں دھول پڑ گئی ہوگی داڑھی سر کے بال میں اس گندگی کر دیں تیل لگا دیں ملکن کے رگڑ رگڑ کے نہلا دیں تاکہ آپ نمازوں خدائی کرتے کرتے کتنا دن گزر گیا ہو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سن لیا ہلو اس کی بات سننے لگے جب چپ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا موسیٰ آئے کی رات سر چکی تو مسلمان چکی کافر چکی اے پاگل یہ تم کیا بک رہے ہو یہ تم کیا بک رہے ہو اللہ کے سر کے بال ہے داڑھی ہے جوئیت کی ہے وہ تھکتا ہے خدا تو ان سب چیزوں سے پاک ہے تم کس خدا کی بات کر رہے ہو موسیٰ علیہ السلام جان کو اس کو آگے بڑھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر تجلیات الہی کا ظہور ہوا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ آج تم نے اچھا نہیں کیا تو برائے فضل کرتا نام دی تو برائے فضل کرتا نام دی میں برائے فضل کرتا نام دی اے موسیٰ آج تم نے ٹھیک نہیں کیا ایک بندہ اس کو یاد کر رہا تھا تم نے اس کو میری یاد سے روک دیا تم بندوں کو خدا سے جوڑنے کے لیے گئے ہو توڑنے کے لیے نہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ وہ جو کہہ رہا تھا آپ کو بتا تو آپ نے ہلانے کے چکر میں تھا بلانے کے چکر میں تھا ان کی وجہ میں ہلانے کے چکر میں آپ نے تمام چیزوں کو تو اس کا جو جواب آیا وہ جواب یہ ہے موسیٰ آداب دانا دی کرن اے موسیٰ دو طرح کے بندے میرے ہیں ایک پڑھے لکھے سمجھدار ان سے میرا رابطہ واسطہ کچھ اور ایک ان پڑھ بیچارے کے پاس علم نہیں ان سے میرا رابطہ واسطہ کچھ اور ہے وہ میں تمام چیزوں سے پاک ہوں موسیٰ تم نے الفاظ پر غور کیا میں نے اس کی نیت پر میں نے اس کی نیت کو دیکھا یاد رہا تھا کہ وہ جاہل ہے پڑھا لکھا نہیں ہے لیکن وہ من سے اصل سے مجھ کو یاد کر رہا تھا میں نے اس کی نیت دیکھا اس کے الفاظ موسیٰ وجودہ جب کہہ رہا تھا جنگلی اگر شہر کا کوئی آدمی کہتا پڑھا لکھا کہتا سمجھدار کہتا اور اس کی گردن ناپ دی جاتی لیکن وہ جاہل تھا لیکن سچے من سے اس کو یاد کرنا جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو بعض دیہاتی جہلیوں سے بعض جاہل عالموں سے اللہ کیا بڑھ جائیں گے وہ اسی وجہ سے کہ وہ اپنی نیتوں میں سچے ہیں یہ عمل میں کرتے ہیں اے موسیٰ پڑھے لکھے لوگوں کے آداب پوچھ رہے ہیں ان سے میرے معاملات پوچھ رہے ہیں ان پڑھ لوگوں سے میرے معاملات پوچھ رہے ہیں ماں غرور آدمی دل کو پالنا ماں غرور آدمی دل کو حالنا اے موسیٰ میں قول نہیں دیکھتا ہوں
میں چہرہ نہیں دیکھتا ہوں، میں مال نہیں دیکھتا ہوں، میں خاندان نہیں دیکھتا ہوں، اے موسیٰ میں دل کا حال دیکھتا ہوں۔ دنیا فیصلے دل کے حال پہ ہوتی ہے۔ الخروج قول کافر مرحلل منظر قہر خدائے عز وجل، جو دل اخلاص سے خالی ہے، جس کا دل للہیت سے خالی ہے، جس کا دل اخلاص سے خالی ہے، جس کا دل صدق سے خالی ہے، جس کا دل فکر آخرت سے خالی ہے، وہ ڈھانچہ ہے ڈھانچہ۔ جاؤ شہروں میں دیکھو، بمبئی چلے جائیے، کلکتہ چلے جائیے، وہاں یا بنارس آ جائیے، عیسائیوں کا قبرستان چلیے، کیا دیکھیے گا؟ عیسائیوں کا قبرستان، پھول طرح طرح کے پھول، اور قبریں ان کی ایسے بنی وہ کھڑے دفن کیے جاتے ہیں اسٹوچو کی طرح بنی ہوئی ہے قبریں، وہاں سنگ مرمر پر نام لکھا ہوا ہے، خوبصورت پتھر، آگے پیچھے گلاب چمیلی طرح طرح کے پھول لگے ہوئے، اندر کیا ہو رہا ہے؟ اندر اللہ کا عذاب، بندہ قہر خدائی